السلام علیکم ناظرین، ذرا تصور کیجئے آپ کئی سالوں سے اپنے گھر یا دکان میں رہ رہے ہیں۔ اچانک ایک دن کوئی شخص چند لوگوں کو ساتھ لے کر آتا ہے اور کہتا ہے ڈی آر سی کا حکم ہے، فوراً مکان خالی کریں۔ آپ گھبرا جاتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ شاید یہ سرکاری حکم ہے، اس لیے اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیا واقعی ڈی آر سی آپ کو زبردستی گھر یا دکان سے نکال سکتی ہے؟ کیا اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر یا کوئی کمیٹی صرف زبانی حکم دے کر قبضہ تبدیل کروا سکتی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں لیگل نالج فار آل، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم آسان قانون سیریز ہم نے شروع کر رکھی ہے تاکہ عام لوگوں کو بھی ہم اپنا نالج شیئر کریں، انہیں ان کے حقوق سے آگاہ کریں۔ ناظرین، لاہور ہائی کورٹ نے ایک نہایت اہم فیصلے میں ان سوالات کے جواب دیے ہیں، اور یہ سوالات عوام میں سے بہت سے لوگوں کے مفادات سے وابستہ ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم لاہور ہائی کورٹ کے اہم فیصلے PLJ 2025 لاہور 18 کا ذکر کر رہے ہیں۔ مقدمے کا عنوان ہے غلام گیلانی آفتاب بنام حکومت پنجاب۔ اسے ہم انتہائی آسان زبان میں آپ کو سمجھائیں گے تاکہ ہر شہری اپنے حقوق سے آگاہ ہو سکے۔ سب سے پہلے ایک بنیادی سوال، یہ DRC آخر ہے کیا؟ بہت سے لوگ اس کا نام سنتے ہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی عدالت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ DRC ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کو کہتے ہیں، اور اگر ہم اس کا اردو ترجمہ کریں تو اردو میں اسے تنازعات کے حل کی کمیٹی کہا جا سکتا ہے۔ اس کمیٹی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر دو افراد کے درمیان زمین، مکان، دکان یا کسی دوسری غیر منقولہ جائیداد کا تنازع پیدا ہو جائے تو دونوں فریقوں کو بلا کر ان کی بات سنی جائے، حقائق معلوم کیے جائے، اور اگر ممکن ہو تو انہیں صلح پر آمادہ کیا جائے۔ یہ تو ہے اس کا دائرہ کار، لیکن اسے غلط فہمی کی بنیاد پر کہہ لیں یا بعض لوگوں کی بدنیتی کی وجہ سے اسے ایک عدالت کی شکل میں ڈھال دیا گیا ہے۔ یہ ایک سہولت فراہم کرنے والا فورم ہے، اور یہ عدالت کے مکمل اختیارات رکھنے والا ادارہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں میں یہ کنفیوژن تھی، اور لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے نتیجے میں یہ کنفیوژن کافی حد تک درست ہو گئی۔ عملی طور پر بعض جگہ ایسی شکایات سامنے آئیں کہ DRC کے نام پر لوگوں کو جائیداد سے بے دخل کیا جا رہا ہے، قبضہ واپس دلایا جا رہا ہے، اور زبانی احکامات کے ذریعے لوگوں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ جیسے ہم نے انٹرو میں کہا کہ اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ بھئی یہ تو DRC صاحب کا حکم ہے، تو آپ جان لیجئے کہ یہ عدالت نہیں ہے۔ اس قسم کا ایک معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے آیا۔ عدالت نے اس مقدمے کا تفصیلی جائزہ لیا اور ایک نہایت اہم فیصلہ دیا۔ عدالت نے واضح کیا کہ DRC کا بنیادی کردار صرف حقائق معلوم کرنا ہے، فریقین کو سننا اور صلح کی کوشش کرنا ہے۔ جیسے گاؤں میں پنچایت پریا وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، آپ اسے یہ سمجھ لیں۔ کسی شخص کو گھر، دکان، پلاٹ یا زمین سے بے دخل کرنا
قبضہ واپس دلانا یا زبردستی کسی دوسرے شخص کے حوالے قبضہ کرنا ڈی آر سی کے دائرۂ اختیار میں شامل نہیں ہے۔ عدالت نے مزید واضح کیا کہ اگر کسی معاملے میں قانون کے مطابق قبضہ واپس دلانا یا بے دخلی کرنی ہو تو یہ اختیار صرف اس فورم کے پاس ہوگا جسے قانون نے یہ اختیار دیا ہے، مثلاً متعلقہ ٹریبونل۔ اس فیصلے میں عدالت نے ایک اور اہم اصول بھی بیان کر دیا ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ اگر ڈی آر سی کو کسی ہنگامی صورتحال میں حفاظتی نوعیت کا کوئی حکم دینا ہوگا تو وہ بھی صرف تحریری وجوہات پر مبنی اور دونوں فریقوں کو، یہ بہت ہی اہم بات ہے، دونوں فریقین کو سننے کے بعد ہی ایسا فیصلہ دیا جائے گا۔ صرف زبانی حکم دینا کافی نہیں۔ اب ایک اور اہم بات سمجھ لیجیے۔ فرض کریں کہ کسی سول کورٹ یا کسی مجاز عدالت نے پہلے ہی اسٹیٹس کو یا اسٹے آرڈر جاری کر رکھا ہے، یعنی عدالت نے حکم دیا ہے کہ موجودہ صورتحال برقرار رکھی جائے۔ ایسی صورت میں ڈی آر سی کوئی ایسا حکم جاری نہیں کر سکتی جو عدالت کے حکم سے متصادم ہو۔ عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ کسی کمیٹی یا انتظامی افسر کی طرف سے صرف زبانی حکم دے کر کسی شہری کو اس کی جائیداد سے محروم کرنا یا قبضہ تبدیل کرنا قانون کے مطابق درست نہیں۔ اب ایک سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، کیا اس فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ ناجائز قابض کو مکمل تحفظ مل گیا ہے؟ اس کا جواب ہے ہرگز نہیں۔ اگر کوئی شخص واقعی ناجائز قابض ہے تو قانون اس کے خلاف کارروائی کی اجازت دیتا ہے، لیکن کارروائی وہی ادارہ کرے گا جسے قانون نے اختیار دیا ہے۔ کوئی بھی ادارہ اپنے قانونی دائرہ اختیار سے باہر جا کر کارروائی نہیں کر سکتا۔ یہی قانون کی حکمرانی کا بنیادی اصول ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اب عام شہری کیا کرے؟ اگر کوئی شخص ڈی آر سی یا کسی انتظامی کمیٹی کا نام لے کر آپ کو دھمکائے کہ فوراً مکان، دکان یا پلاٹ خالی کر دیں، تو سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں، آپ نے تحریری حکم طلب کرنا ہے۔ دیکھیں کہ حکم کس قانون کے تحت جاری کیا گیا ہے۔ ویری امپورٹنٹ، انتہائی اہم یہ بات ہے۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر معاملہ پہلے ہی کسی عدالت میں زیر سماعت ہے تو فوری طور پر اپنے وکیل سے رابطہ کریں۔ یاد رکھیں، ہر مقدمے کے حقائق مختلف ہوتے ہیں، اس لیے کسی بھی قدم سے پہلے قانونی مشورہ ضرور حاصل کریں۔ ناظرین، یہ فیصلہ ہمیں ایک بہت اہم سبق دیتا ہے۔ پاکستان میں کوئی بھی ادارہ صرف وہی کام کر سکتا ہے جس کی اجازت قانون دیتا ہے۔ اگر کوئی ادارہ اپنے اختیار سے تجاوز کرے تو اس کی کارروائی عدالت میں چیلنج کی جا سکتی ہے، اور اسی اصول کو رول آف لا یعنی قانون کی حکمرانی کہا جاتا ہے۔ آخر میں ایک بات، یہ ویڈیو صرف قانونی آگاہی اور مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، یہ کسی مخصوص مقدمے کے لیے قانونی رائے نہیں۔ اگر آپ کا کوئی مقدمہ یا جائیداد کا تنازع ہے تو اپنے وکیل سے ضرور مشورہ کریں، کیونکہ ہر مقدمہ اپنے حقائق کے مطابق مختلف ہوتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اب ہم آئندہ آنے والے دنوں میں پنجاب پروٹیکشن آف آنرشپ آف اموول پراپرٹی آرڈیننس 2025 کا نکلا ہے، لوگوں کے علم میں بھی ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو ہم اس پہ روشنی ڈالیں گے، خصوصاً سیکشن 9، سیکشن 16 اور سیکشن 17 کو بھی ہم انشاءاللہ العزیز عام فہم انداز میں آپ کو سمجھائیں گے، یہ ہمارا وعدہ رہا۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ طالب نقوی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔